بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ کیونکہ کل بات چل رہی تھی، باب ہمارا شروع ہوا وہ عقائد جن کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، رسالت کے ساتھ ہے۔ تو نبی کی تعریف کی گئی کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے رب ذوالجلال نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور نبی صرف اور صرف انسانوں میں ہی ہوگا، اور رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رسول انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسی کتاب کا حاشیہ نمبر 2 ہے کہ ملائکہ میں سے جو رسول ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وَهُمْ فِي مَا ذُكِرَ كَانُوا جِبْرَائِیل وَمَلَكَيْنِ آخِرَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ الْمَلَكَيْنِ الْآخَرَيْنِ كَانَا مِيكَائِیل وَإِسْرَافِیل مَعَهُ۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے۔ اس کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا گیا کہ جو فرشتوں میں سے رسول ہیں وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت صلی اللہ علیہ اجمعین۔ یعنی فرشتوں میں بھی رسول ہیں، انسانوں میں بھی رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، لیکن نبی جو ہے نبوت صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ رسالت فرشتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور فرشتوں میں جو 4 رسول ہیں وہ وہی مقرب فرشتے جن کا نام ہم شروع سے لے کر آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں سارے دے سارے انسان ہیں اور مرد ہیں، کوئی بھی جن یا کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی۔ عقیدہ نمبر 3، ہن رب ذوالجلال نبی دا بھیجدا رہا، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش رب ذوالجلال نے گھلے، لیکن انہاں دا گھلنا آیا کہ رب ذوالجلال دے اوتے واجب ہے یا نہیں۔ یہ تسی پہلے پڑھ چکے ہو کہ رب ذوالجلال دے اوتے کوئی شے بھی واجب کوئی نہیں، نہ تا گناہ گار نو عذاب دینا رب دے اوتے واجب ہے، نہ ہی ثواب کرن والا نو مطلب کہ جنت عطا کرنا یا اودوں ثواب دینا نیکی کرن والا نو رب ذوالجلال دے اوتے کچھ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے اگر نبیوں نو بھیجا ہے تو رب ذوالجلال دے اوتے نبیوں نو بھیجنا بھی واجب کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اگر رب ذوالجلال نبی نہ بھی گلدا پھر بھی رب ذوالجلال نو مننا ساڈے اوتے لازم ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہون واسطے او دے اوتے وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے دی معرفت نال ہوے یا بلا واسطہ، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماندا ہے تیسرے سپارے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسے بشر واسطے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ رب ذوالجلال اودے نال کلام کرے۔ رب ذوالجلال کلام صرف اور صرف اس بندے نال کردا ہے، یا تو وحی دے ذریعے کردا ہے یا پھر حجاب دے پچھوں، مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی شے پردہ بن جاندی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال رب ذوالجلال کلام فرماندا ہے ایک تجلی دے ذریعے نال، یا پھر رب ذوالجلال کوئی اپنی طرفوں قاصد یعنی رسول بھیجدا ہے۔ رسول تو مراد کوئی فرشتہ، اس وجہ تو شرط لائی گئی کہ نبی ہون واسطے ضروری ہے کہ وہ دے اوتے وحی آوے، خواہ فرشتہ لے کے آوے یا پھر کسی اور واسطے نال۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر رب ذوالجلال نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری،
یعنی جیڑا بھی نبی آندا رہا، جیڑا بھی رسول آندا رہا، کوئی رسول ایسا ہی، کوئی نبی ایسا ہی جنہوں رب ذوالجلال نے سابقہ نبی دی جیڑی مطلب ہے کہ شریعت ہے اس نو اگے چلان دا حکم دیتا۔ کوئی نبی ایسا ہی کہ جنہوں رب ذوالجلال نے کسی رسول نو نویں کتاب دیتی، نواں صحیفہ دیتا تاکہ اس نو دنیا دے وچ جا کے رائج کیتا جاوے فلاں بستی واسطے، فلاں علاقے واسطے۔ تے سارے نبیوں نو، بہت سے نبیوں کو رب ذوالجلال نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ان پر۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں جو ہم مطلب ہے کہ سکول کی کتابوں سے لے کر آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ کون کون سی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال نے اتاری۔ ہن کلام الہی دے وچوں یعنی سارا ہے کلام، وہ جڑیاں کتاباں پہلے آئی ہیں وہ بھی کلام ہیں۔ اب کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا ہو سکتا ہے۔ کلام الہی دے وچ ایک کلام دا کوئی حصہ سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ انہوں ایک دوسرے دے اوتے فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن اس معنی دے وچ کہ انہاں نوں پڑھن نال سانوں اتنا زیادہ ثواب مل سی، یعنی اے سورت پڑھساں تے سانوں اے ثواب مل سی، اے سورت پڑھن نال سانوں اتنا ثواب مل سی۔ اے مطلب نہیں ہے کہ رب ذوالجلال دا کلام میں آپس وچ انہاں دے وچ کوئی مناسبت ہے، نہیں۔ باقی اس حساب نال ویکھیا جاوے کہ ثواب کیندا زیادہ ہے پھر افضلیت ہو سکتی ہے کہ ایک سورت دوسری تو افضل ہوئے، لیکن باقی سارا کلام رب دا ہی ہے۔ جو تو سارا کلام رب دا ہے اس اعتبار نال ایک دوسرے دے اوتے افضل نہیں قرار دیتا جا سکتا، افضل اور مفضول نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار نال ویکھیا جاوے کہ ثواب دے اعتبار نال زیادہ کون ہے، پھر کسی نو فضیلت دیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر رب ذوالجلال دے کلام ہون دی حیثیت ویکھی جاوے تو پھر او دے وچ کوئی گنجائش اس طرح دی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ نمبر 6، ساری آسمانی کتاباں اور سارے صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ جتنی بھی رب ذوالجلال نے آسمانی کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، سارے کے سارے حق ہیں، اور سارے چونکہ کلام اللہ ہیں، رب ذوالجلال کا کلام ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ لیکن یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد کی تھی، یعنی جڑیاں پہلے رب ذوالجلال نے کتاباں نازل کیتیاں انہاں کتاباں دی حفاظت رب ذوالجلال نے انہاں امتاں دے ہی سپرد کر دیتی، لیکن انہاں کولوں دی حفاظت نہ ہو سکی۔ جویں کلام الہی اترے ہی انہاں دے ہاتھاں دے وچ ویسا نہ رہا، بلکہ انہاں نے اپنی مطلب ہے کہ مسالے دے پیش نظر آپ دے جہدے وچ انہاں نوں فائدہ نظر آندا اس دی وجہ تو انہاں نے گھٹا ودا دیتا، تعریفاں کر دتیاں۔ لہٰذا اگر انہاں دی کتاباں دے وچ تحریف ہو چکی ہے، یعنی قرآن پاک تے ایسی کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا، خود رب ذوالجلال نے دی حفاظت اپنے ذمہ لئی ہے۔ پہلے والی کتاباں چونکہ تحریف ہو چکی ہیں، ہن ساڑھے سامنے اگر تورات رکھی جاوے، انجیل رکھی جاوے یا زبور رکھی جاوے، سانوں اس دے لحاظ نال کی سوچنا چاہیے، اسی انہاں نال کی برتاؤ کریے، اس دے حوالے نال یہ گل بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، تورات کی ہو، انجیل کی ہو، تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، یعنی رب ذوالجلال دا کوئی حکم تورات دے وچوں بیان کیتا گیا اور وہ حکم قرآن پاک دے وچ بھی بالکل سیم ہے، یعنی مطابق ہے، تو پھر اساں وہ تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اسی وہ تصدیق کریں گے۔ لیکن اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان لوگوں کی تحریفات میں سے، کیونکہ رب ذوالجلال دا کلام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دے وچ حکم ہور ہوے، دے وچ حکم ہور ہوے، بلکہ اگر اس کی کتاب اللہ کے ساتھ موافقت ہوئی، یعنی پہلے والی کتاب دی کوئی آیت، کوئی ایک مطلب کہ جملہ پیش کیتا گیا اور وہ کتاب اللہ دے نال یعنی قرآن مجید نال وہ دی موافقت ہو گئی، جویں حکم قرآن نے چاہیے وہ دے وچ ہی ہوے، تو پھر اساں تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ رب دا کلام ہے جہاں کچھ تساں پڑھدے پیو۔ لیکن اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی انہاں تحریف کیتی ہے۔ ہن اگلی گل، اگر دونوں چیزاں دا پتہ ہی نہ لگے، موافقت اور مخالفت معلوم ہی نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب جنہوں نے رب ذوالجلال نے کتاب دیتی ہے نا، پہلے لوگ جڑے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، انہاں نال جھگڑا نہ کرو، لیکن اس چیز نال جڑی اچھی ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ،
ہاں انہاں لوگاں نال تسا جھگڑا کرو، انہاں نال تسی بحث مباحثہ کرو کہ جنہاں نے ظلم کیتا، تے لیکن انہاں دے سامنے تسی آکھنا کی ہے؟ آکھنا ہے کہ آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، جیڑا کچھ ساڈی طرف نازل کیتا گیا اسی او دے اوتے بھی ایمان رکھدے ہیں، جیڑا کچھ تواڈی طرف نازل کیتا گیا اسی او دے تو اوتے بھی ایمان، جیڑا نازل کیتا گیا یہ نہیں کہ جیڑا تسا بدل لیا، جیڑا کچھ نازل کیتا گیا اس دے اوتے ایمان رکھدے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا الہ بھی وہی ہے، تمہارا الہ بھی وہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے ہی سر جھکانے والے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب کوئی اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی یا کوئی اور اہل کتاب تواڈے نال کوئی گل کرے نا، تانوں کوئی گل کرے مطلب تورات دے وچوں پڑھ کے، زبور دے وچوں پڑھ کے یا انجیل دے وچوں پڑھ کے، تے فرمایا کہ نہ انہاں دی تکذیب کرو تے نہ ہی تصدیق کرو، بلکہ کی آکھو آمنا باللہ و کتبہ و رسلی، ساڈا دا رب دے اوتے بھی ایمان ہے، اس دی ساریاں کتاباں دے اوتے بھی ایمان ہے، سارے رسولاں دے اوتے ایمان ہے، کیونکہ فرمایا فَإِن كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ، فرمایا کہ اگر وہ حق ہے تو پھر تسا وہ دی تکذیب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے تانوں نہیں پتہ لیکن ہو سکتا وہ حق ہوئے، لہذا اگر وہ حق ہویا تو تسی وہ دی تکذیب نہیں کرنی۔ وَإِن كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ، ہن جدوں تسا آکھیا نا کہ ایسا رب ذوالجلال دے اوتے بھی ایمان ہے، ساریاں کتاباں دے اوتے بھی ایمان ہے، ہن یہ فائدہ کی ہو سی؟ یہ فائدہ یہ ہو سی کہ اگر وہ چیز حق ہے تو تسا حق دوں ہی پرموٹ کیتا، حق دے بارے ہی آکھیا کہ ساریاں کتاباں دے اوتے ساڈا ایمان ہے، تسا انہاں دی تصدیق کر لی، ٹھیک ہے جی۔ اگر حق ہے تو تسا جھٹلایا نہیں، اور اگر وہ باطل ہے تو تسا اس دی تصدیق نہیں کیتی۔ لہذا اس طرح سانو رویہ اپنانا چاہیے کہ اگر ساڈے سامنے تورات دی تلاوت کیتی گئی، انجیل دی یقیناً کلام اللہ ہیں، لیکن انہاں وچ کچھ چیزاں مطلب ہے کہ بدل دتیاں گئیں، رد و بدل ہے، او دے وچ سانو یقیناً ایک قاعدہ کلیہ سامنے رکھنا پے گا، اگر وہ دے احکامات قرآن دے موافق نہیں ہیں، قرآن دے مخالف ہیں، تو پھر تو اساں انہوں نہیں مان سکتے، لیکن اگر قرآن دے مطابق ہیں تو پھر اس دی یقیناً تصدیق کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، اور رب ذوالجلال سانو